بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے بنی آدم تحقیق ہم نے تم پر اتارا ہے لباس کو۔ لباس اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتارا ہے۔ یواری سواتکم، لباس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ ستر کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے۔ وریشہ، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ زینت کے لیے ہوتا ہے۔ اور ولباس التقویٰ، اور اصل لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، تقوی کا لباس بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو پیدا اللہ نے کیا ہے، تو اللہ نے انسان کی ضروریات کا خیال بھی رکھا ہے۔ تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک چیز شرمگاہ کو چھپانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لباس بنایا۔ جنت میں بھی آدم علیہ السلام نے لباس ہی پہنا تھا، اور شیطان نے سب سے پہلے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا لباس اتروایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر درخت کا پھل کھا لیا تو جنت کی نعمتیں چھن جائیں گی۔ تو لباس جو ہے وہ ان کا اتر گیا تھا، اور انہوں نے پھر درختوں کے پتے جو ہیں وہ اپنے اوپر لگانے شروع کر دیے تھے۔ تو بہرحال لباس کا سب سے بنیادی مقصد شرمگاہ کو چھپانا، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ اگر خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود اس کا ستر نہیں چھپا، دیکھیں عورت کا پورا جسم ہی ستر ہے، ٹھیک ہے، عورت کا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک یہ ستر ہی ہے۔ تو عورت ایسا لباس پہنے کہ جس سے سارے اعضاء چھپ جائے۔ اگر عورت کا لباس پہننے سے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، ایسا لباس پہنا ہے کہ جسم کے جو ہے وہ اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، ان کی ساخت نمایاں ہو رہی ہے، تو ایسا لباس پھر وہ لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل لباس جو ہے وہ عورت کا یہی ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کا وجود نمایاں نہ ہو۔ وریشہ اور زینت کا باعث بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لباس سے انسان کا وقار جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور انسان کی شخصیت جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے لباس سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اصل لباس تقوی ہے۔ یعنی انسان جیسا مرضی لباس پہنے، لیکن ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جس میں تقوی الہیت کی بجائے تکبر ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہے نا کہ انسان نے لباس پہنا ہے، انسان کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، لیکن وہ ایسا لباس پہنتا ہے جس کے اندر تکبر نمایاں ہے، تکبر جھلکتا ہے۔ تو ایسا لباس جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچتا ہے اللہ اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔